بہت پرانے زمانے میں ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جس کا نام نورآباد تھا، مگر افسوس کہ اس شہر کے نصیب میں روشنی کم اور اندھیرے زیادہ تھے۔ وہاں کا حاکم بادشاہ فرہاد اپنی ظلمت میں مشہور تھا۔ وہ کہتا تھا، میرے حکم کے آگے سب سر جھکائیں گے، جس نے ذرا سا انکار کیا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لوگ خوف سے کانپتے تھے۔ کسان اپنی محنت کی کمائی کا زیادہ تر حصہ محل میں لے آتے۔ مائیں اپنے بچوں کو ڈرا کر سلانے کے لیے کہتے، سو جاؤ ورنہ ظالم بادشاہ کے سپاہی آ جائیں گے۔ بادشاہ کے دربار میں قصیدہ گو اور چاپلوس وزراء بھرے تھے۔ ہر کوئی اس کی جھوٹی تعریفیں کرتا تاکہ اپنی جان بچا سکے۔ شہر کی گلیوں میں بھوک کا شور تھا۔ بچے خشک روٹی کو دیکھ کر ترستے تھے۔ ایک غریب بڑھیا اکثر دعا مانگتی، اے خدا، یا تو اس بادشاہ کو ہدایت دے یا ہمیں اس سے نجات دے۔ بڑھیا کے بیٹے نے کہا، ماں، یہ بادشاہ کبھی نہیں بدلے گا، مگر ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ لوگوں کی آہیں آسمان تک پہنچنے لگیں، مگر بادشاہ بہرے کانوں سے سنتا اور کہتا، بد دعائیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں، میں لوہے کی دیوار ہوں۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا۔ وہ خود کو ایک اندھیرے کمرے میں قید پایا جہاں نہ روشنی تھی نہ راستہ۔ اچانک ایک دھیمی آواز آئی، فرہاد، تیرا غرور تیرا دشمن ہے، وقت قریب ہے جب تیرا تخت زمین چاٹ لے گا۔ بادشاہ چونک کر اٹھ بیٹھا، پسینے میں شرابور تھا، مگر صبح ہوتے ہی ہنس کر بولا، یہ سب وہم ہے، میں خوابوں پر یقین نہیں رکھتا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ہلکی سی لرزش باقی رہی۔ دربار میں ایک وزیر تھا نام عزیز۔ وہ حقیقت پسند اور نیک تھا، مگر بادشاہ کو خوش کرنے کے بجائے اکثر تلخ باتیں کرتا۔ ایک دن اس نے کہا، جہاں ظلم بڑھتا ہے وہاں سلطنتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ کے تخت کو عوام کی بد دعائیں ہلا دیں گی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، خاموش ہو جاؤ، تم بھی باقیوں کی طرح میری تعریف کیوں نہیں کرتے؟ وزیر نے جواب دیا، تعریف جھوٹے دربار کی روشنی ہے، مگر سچ اندھیرے کو کاٹتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے قید میں ڈال دیا۔ غریب لڑکی کی دعا شہر کے کونے میں ایک یتیم لڑکی رہتی تھی۔ نام اس کا نورین تھا۔ اس کا باپ بادشاہ کے سپاہیوں کے ظلم کا شکار ہو کر مر گیا تھا۔ نورین ہر رات آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، اے خدا، ہمیں انصاف دے، ہماری زمینوں کو آزاد کر۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی دعا اتنی پاکیزہ تھی کہ فرشتے بھی رک کر سنتے۔ عوام کا بغاوتی ارادہ ظلم بڑھتا گیا، اور ایک دن عوام نے فیصلہ کیا کہ اب مزید برداشت نہیں کریں گے۔ نوجوانوں نے خفیہ طور پر منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا، اگر ہم سب اکٹھے ہو۔ لوگ ڈرتے تھے، مگر نورین نے انہیں حوصلہ دیا، یاد رکھو، اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ ایک دن محل میں جشن تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ پورے شہر کو سجا دیا جائے اور لوگ خوشی منائیں، ورنہ سخت سزا ہوگی۔ مگر اسی رات قصر کے ستون میں دراڑ پڑی، زلزلہ سا آیا۔ بادشاہ نے کانپتے ہوئے دیکھا کہ محل کی دیواروں پر وہی الفاظ لکھے ہیں جو خواب میں سنے تھے، فرہاد، تیرا غرور تیرا دشمن ہے، وقت آ گیا ہے۔ بادشاہ چیخ اٹھا، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ عوام کی للکار، عوام قید خانے توڑ کر باہر نکلے۔ نورین نے ہمت کے ساتھ جلتا ہوا مشعل ہاتھ میں اٹھایا، آج فیصلہ کا دن ہے، ہم ظالم کے غلام نہیں۔ لوگوں نے قصر پر دھاوا بول دیا۔ سپاہی کمزور پڑ گئے کیونکہ ان کے دل بھی ظلم سے تنگ تھے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وزیر عزیز کو قید سے آزاد کیا گیا۔ وہ بادشاہ کے سامنے آیا اور کہا، میں نے کہا تھا کہ ظلم کے تخت گر جاتے ہیں، آج تمہارا غرور خاک ہو گیا۔ عوام نے بادشاہ کو معزول کر دیا۔ اس کے محل کے دروازے توڑ دیے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو جنگل کی طرف بھاگ نکلا اور کبھی واپس نہ آیا۔ انصاف کا سورج شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عوام نے وزیر عزیز کو نیا حکمران بنایا،
مگر اس نے کہا، میں اکیلا حکمران نہیں ہوں گا، یہ سلطنت عوام کی ہے، ہم سب مل کر اس کا نظام چلائیں گے۔ نورین کو عزت دی گئی اور اس کی دعا قبول ہوئی۔ شہر کی گلیوں میں اب ہنسی گونجنے لگی۔ لوگ کہا کرتے تھے، یاد رکھو، ظلم کی حکومت کبھی قائم نہیں رہتی۔